بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 39. محمل آپ کی ماما کہاں ہیں؟ وہ آج آفس سے جلدی آیا تھا. زرمش سے اس کی بات کم ہی ہوتی تھی. وہ جب تک آفس سے واپس آتا وہ محمل کے روم میں سو چکی ہوتی. زرمش کو یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں سے محمل بہت خوش تھی. وہ اکیلے میں زاویار کو سب کچھ بتاتی تھی کہ زرمش اس سے کتنی محبت سے پیش آتی ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ جو پہلے سے دل کی اعلیٰ ترین مسند پر براجمان ہو چکی تھی اب اس کی جگہ مزید بڑھتی جا رہی تھی. محمل نے ٹیوٹر کے ساتھ ڈرائنگ کرتے بنا زاویار کی جانب دیکھے کچن کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے. کچن سے برتن بجنے کی آواز معمول سے کچھ تیز تھی. زاویار نے کچن میں داخل ہوتے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر سجائی اور کچن میں داخل ہوا تو کام کرتی زرمش کو دیکھ نظر بے اختیار اس میں الجھ سی گئی. پیالے میں کچھ پھینٹتی وہ بار بار ہاتھ کی پشت سے چہرے پر آئے بال پیچھے کر رہی تھی. کیا فرصت سے تراشی ہوئی حسین و دلکش مورت تھی جسے دیکھ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا. اس کا دوپٹہ سلیب پر رکھا تھا اور وہ خود دوپٹے سے بے نیاز کام کر رہی تھی. زاویار نے بے اختیار اس کے دلکش سراپے سے نظر پھیری لیکن پھر اسی وقت یاد آیا وہ اس کی بیوی تھی تو پھر واپس نظروں کا مرکز اس کے وجود کو بنا دے وہ پوری استحقاق سے زرمش کو دیکھنے لگا. وہ جو کام میں مگن تھی خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی گھبرا کر دروازے پر دیکھا تو زاویار سنجیدگی سے وہاں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. زرمش نے ہڑبڑا کر فوراً دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں پھیلا لیا. سمجھ نہ آیا کیا کرے تو بے مقصد ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی. بار بار اپنے دوپٹے کو درست کرتی. وہ زاویار کو سخت ناگوار لگی تھی. وہ اس کی بیوی تھی. وہ پوری طرح حق رکھتا تھا اسے دیکھنے کا اور وہ خود کو ایسے چھپا رہی تھی جیسے وہ کوئی نامحرم ہو. تیار ہو جاؤ میرے دوست نے ڈنر پر بلایا ہے. پل بھر میں زاویار کا سارا خمار جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا. سختی سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کے جاتے ہی زرمش کی دھڑکن تیزی سے چلنے لگی تھی. پین کیک کے بیٹر کو بیزاری سے دیکھتے وہ خود بھی کچن سے نکل گئی. اچانک دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا. وہ باہر نکلی اور میڈ کو بیک کیک ریڈی کرنے کا حکم دیتی محمل کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ آج کل مستقل طور پر ڈیرے جمائے ہوئے بیٹھی تھی. وہ زاویار کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی پھر بھی خود بخود تیار ہونے کمرے میں آ گئی تھی لیکن اپنی اس کیفیت سے خود بھی انجان تھی کہ وہ اس کے حکم پر کیوں عمل پیرا ہے. ایک سادہ سا سیاہ شلوار قمیض اور باریک نگینوں کام والی جالی دار دوپٹہ پہنے اس نے بالوں کو شلوار قمیض اور باریک نگینوں والا کام دار جالی دوپٹہ ایسے ہونا چاہیے تھا. لائن میں نے بھی جیسے پڑھ لی. چلو دوپٹہ پہنے اس نے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں باندھی اور میک اپ کے نام پر ایک گلابی لپسٹک لبوں پر لگا لی. سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی. باہر ہی زاویار سیاہ پینٹ کوٹ میں کھڑا تھا. زرمش کی موجودگی محسوس کرتا وہ اسے ہی دیکھنے لگا تھا جو بے دہانی میں کبھی زاویار کے سیاہ رنگ کے کپڑے دیکھتی تو کبھی ناک سکیڑتی اپنے کپڑے. اگر اسے علم ہوتا زاویار بھی یہی رنگ پہنے گا تو وہ کبھی بھی یہ رنگ نہ پہنتی. جبکہ اس کے سوچ پڑتا زاویار زیر لب مسکرانے لگا اور پھر باہر نکل گیا. اسے دیکھ زرمش بھی باہر نکلنے لگی. اسی وقت زاویار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو زرمش نے ایک بار پھر وہی قرب محسوس کیا. ایک نظر پورچ میں کھڑی ملازمین پر ڈالی اور خود پر ہنسی. وہ شاطر شخص دوسروں کے سامنے اسے عزت دیتا تھا پر تنہائی میں وہ اس کے لیے صرف ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی. وہ تو اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا. زرمش خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. اوف اللہ لڑکی خود تم اس کے روم میں جاتی نہیں ہو وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے. تم آگے سے ایسے بیہیو کرتی ہو ایون نارمل بیہیو کرتی ہو. اوپر سے تم فتنے علیحدہ دماغ میں پال کے بیٹھی ہو. کیا کریں تمہارا ہم. زاویار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. زرمش نے ایک نظر چھت پر دیکھا جہاں محمل کھڑی اسی کو دیکھے ہاتھ ہلاتے خدا حافظ کر رہی تھی. زرمش نے بھی پاس بیٹھے شخص سے آنکھ بچا کر چپتے ہاتھ ہلا دیا مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ اپنے یہ کارنامے اس شخص سے چھپا سکتی ہے. گاڑی میں مستقل خاموشی تھی. زاویار کی جانب سے بھی کوئی بات کا آغاز نہیں ہوا تھا اور زرمش کو یہ بات بری طرح چبھ رہی تھی. پھر ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ آئی. وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی کہ امیر لوگوں کو صرف بیویوں کے نام پر لیگل شو پیس چاہیے ہوتا ہے جو وہ ہر کسی کو دکھا سکیں پر در حقیقت انہیں بیویوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کچھ دیر بعد
گاڑی ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تو پارکنگ میں کھڑا گارڈ بھاگ کر گاڑی تک آیا۔ زاویار خود بھی گاڑی سے باہر نکلا اور زرمش کو بھی نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکلتے چابی گارڈ کو دیتے اس نے آگے بڑھتے زرمش کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا زرمش کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ وہ اس لرزش کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، پھر احساس ہوا کہ وہ لڑکی احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نامحسوس طریقے سے زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ بے شک یہ عمل بہت لاپرواہی سے کیا گیا تھا، پر زرمش کو بے انتہا حوصلہ دیا گیا تھا، لیکن یہ سارا حوصلہ ایک لمحے میں بھربری ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ جب اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر چشمہ پہنے شخص پر پڑی تھی جو اس کے بالکل سامنے سیدھی رو کی تیسری ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ زرمش کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ بے اختیار اس نے زاویار کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا تو زاویار نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کی حرکت سمجھتے سامنے دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ آیا۔ جانے کیسے اپنا لاشا اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ اس شخص کے کمرے سے نکلی تھی جس سے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ انارا جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس شخص کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا نہ سوچا۔ وہ کبھی اس سے دوسری طرح سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس کی ڈانٹ پھٹکار اور غصے سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ اس کے کردار سے کبھی نہیں ڈری۔ تبھی وہ کب خون بن کر رگوں میں اتر گیا، کب روح کا مکین بنا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شکست خوردہ سی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ اس دنیا پر آ کر اب تک کی زندگی میں پایا ہی کیا تھا؟ ایک اندھیری سیلن زدہ بدبودار کوٹری میں زندگی گزار دی تھی، کسی معجزے کے انتظار میں کہ شاید اس کا کوئی اپنا آئے یا اللہ تعالیٰ کسی ایسے فرشتے کو بھیجے جو اسے اس جہنم سے آزادی دلا دے۔ پھر یوں ہوا کہ کسی بھی طرح وہ وہاں سے نکل آئی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ایک شخص کا ہی چہرہ دیکھا، اسے ہی اپنی روح میں بسایا، اسے ہی اپنی زندگی مان لیا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کا وہ حصہ کھو دیا ہو۔ وہ آج بھی نیلے آسمان کے نیچے تنہا بے یار و مددگار تہے دامن اور خالی ہاتھ کھڑی ہے۔ شکستگی سے زمین پر ڈھے سی گئی اور کانپتے ہتھیلیاں آگے بڑھا کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے گلے میں اٹھتے پھندے سے دم گھٹنے لگا تو انارا نے اپنے لب کھولے اور پھر دہاڑے مار مار کر رو دی۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ ایسی زندگی اس کا مقدر کیوں بنی تھی۔ آج بھی صبر کرنا تھا تو دل اور روح کا ہر بخیا ادھڑ کر اس میں سے درد رسنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی۔ آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا کہ وہ جسے زندگی کا حاصل بنائے بیٹھی ہے وہ تو اس کے لیے ایک سراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج انارا کو اس کی نگاہوں میں اپنی حیثیت، اپنی اوقات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اسے بہت حقیر سمجھتا تھا، یا اس سے بھی گیا گزرا۔ اچھا ہوا جو وقت رہتے ہر خوش فہمی دور ہو گئی، نہیں تو بعد میں تو وہ ایسی بکھرتی کہ خود کو سنبھال بھی نہ پاتی۔ سب سے جو بڑی دکھ کی بات تھی، وہ چاہتا تھا کہ انارا یہاں سے چلی جائے۔ اس بات نے اسے مزید خون کے آنسو رلایا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کی یہ چاہت پوری نہیں کر سکتی تھی کہ بھری دنیا میں کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اسے حقیر جانتا تھا، تو اس کے سامنے ہی نہیں جائے گی، تب تو اسے انارا کے یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اتنی بے بہا دولت میں سے اگر وہ ایک اس کے گھر سے کھا لیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی اتنی دولت میں کوئی کمی آنی تھی۔ بہت دیر وہ اپنا غم غلط کرتی رہی، آخر نڈھال سی ہو کر کب نیند کی وادیوں میں گئی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دیوی مہربان لکھا، ٹھیک ہے، کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہی بغیر اے سی یا کوئی پنکھا چلائے فرش پر ہی سو گئی۔ پورے کمرے میں دھوئیں کے مرگولے سے اٹھ رہے تھے۔ اپنی جان پوری طرح سگریٹ میں جھونکنے کے باوجود اسے کسی پل قرار نہیں آیا تھا، چین سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اپنے ہاتھ برآن دل شیر کی نیند، سکون اور قرار سب ساتھ لے گئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اپنے دل میں اٹھتی خواہش کو بے تحاشا دبانے کی کوشش کی، مگر جب بری طرح ناکام رہا تو بے قرار ہو کر اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ باہر آیا، اس کمرے سے باہر سامنے ہی تو وہ کمرہ تھا جہاں اس
دیو کی جان ایک کمزور سی ریبٹ میں قید تھی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کے دروازے تک آیا تھا، فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا، آہستگی سے اندر آیا تھا، مگر اندر آتے ہی اس کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ کمرے میں ہبس اور گرمی تھی، اے سی اور پنکھا دونوں بند تھے اور وہ فرش پر ہی گٹھری سی بنی سو رہی تھی۔ سب سے پہلے برہان نے اے سی آن کیا تھا اور پنکھا بھی چلا دیا۔ اس کے بعد ہی وہ بلا جھجک آگے بڑھا، زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا اور ایک ہی پل میں اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ برہان آگے بڑھا اور بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ جانتا تھا وہ بے تحاشا روئی ہوگی۔ پورا چہرہ گلابی پڑ چکا تھا، آنکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے تھے اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ برہان نے اے سی کمفرٹر کھول کر اس کے اوپر اڑایا تھا اور خود شکستہ جاں سا بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ یو نو وٹ پنک ریبٹ، میں ایک خونخوار وحشی ہوں۔ میں اس وحشت کی بجائے تم پر اپنا پیار لٹانا چاہتا ہوں، پر ایسے کر نہیں سکتا، وہ کہتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، پھر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ جماتا اس کے گلابی چہرے پر جھکا تھا۔ میں تمہیں اپنا نہیں سکتا پنک ریبٹ، پر اس کے باوجود ایک دلچسپ بات بتاؤں، تم صرف اور صرف برہان دل شیر کی ہو، وہ کہتا دانت پر دانت جمائے جبڑے بھینچتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ یعنی رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کا ہونے بھی نہیں دینا۔ صبح بھاری ہوتے سر کے ساتھ احنارا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کافی دیر اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ وہ ابھی باہر نہیں جانا چاہتی تھی، جانتی تھی وہ کب آفس جائے گا، اس کے چلے جانے کے بعد ہی کمرے سے باہر نکلنا تھا، مگر کچھ خیال آنے پر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تو فرش پر ہی سو گئی تھی، پھر یہاں بیڈ پر کیسے پہنچی؟ اور سائڈ ٹیبل پر گرم تازہ دودھ کا گلاس اور ایک پین کلر رکھی ہوئی تھی۔ احنارا تلخی سے مسکرائی۔ کیسا ظالم تھا، دھتکارتا بھی تھا اور یہ سب بھی کرتا تھا۔ تقریباً صبح کے 10 بج چکے تھے، وہ جا چکا تھا۔ آخر وہ تنگ آ کر بستر سے اٹھی اور الماری کھولی۔ وہ مختلف ہر طرح کے رنگوں کے سادہ مگر نئے کپڑے موجود تھے۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کس نے رکھے تھے، وہ تو بس پہن لیتی تھی۔ آج ہر سوچ دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی، تبھی ایک آتشی رنگ کی فراک نکالی اور فریش ہو کر اسے پہن کر باہر آئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھتی رہی۔ فریش ہونے سے پہلے اس نے فرح کو بلا کر اس سے کچھ چیزیں مانگی تھیں۔ وہ چاہے کچھ بھی کرتی، کوٹھی اور طوائف کا دھبا اپنے ماتھے سے عمر بھر نہیں نکال سکتی تھی۔ طوائف بھی کیسی بدنصیب تھی جو اپنے عشق کے آگے اپنا آپ پیش کرنے کے باوجود نامراد لوٹائی گئی تھی۔ احنارا کی آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہونے لگے۔ کیا یہ مومی مجسمہ سا حسن بھی اس کو متاثر نہ کر پایا تھا؟ کیا ہار سنگھار کرنے کے بعد بھی وہ اسے متاثر نہیں کر سکتی؟ کیا وہ تب بھی اس بے حس کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پائے گی؟ کچھ دیر قبل فرح سے منگوایا کاجل بھر بھر کر اپنی کان سی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈالا، پھر گہری آتشی رنگ کی لپسٹک گلاب کی پنکھڑیوں پر سجائی۔ وہ اتنی میں ہی حیرت سے آئینے میں اپنا عکس کو دیکھ رہی تھی کہ صرف معمولی سے سنگھار پر وہ آسمان سے اتری کوئی نازک اندام سی اپسرا لگ رہی تھی۔ سر جھٹک کر آئینے کے سامنے سے ہٹی اور پھر کچھ ہی دیر میں تنہائی سے گھبرا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ برہان آفس سے جلد اٹھ آیا، زاویار نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ بھڑکتے دل کو کہیں سکون نہ آیا تو تیاری کرنے کے بہانے گھر چلا آیا۔ گھر پہنچا تو گھر میں خاموشی تھی۔ سکون کا سانس لیتا وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ 2 گھنٹے کمرے سے منسلک اسٹڈی میں رہنے کے بعد وہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ گرے 3 پیس نکال کر بیڈ پر رکھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد فریش ہو کر اس نے وقت دیکھا، جو وہ جگہ اور وقت زاویار کو بتا چکا تھا اور 7 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس وقت 6:15 ہو رہے تھے۔ تیار ہو کر ہاتھوں میں گھڑی باندھی اور جیل سے بال سیٹ کیے، خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور شو ریک میں سے اپنے بلیک برانڈڈ بوٹ نکالے، فون جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوٹ کے اندر سفید شرٹ کے اوپر بٹن کھلے تھے، یعنی اوپر والے بٹن اس کو بھی احان کی طرح کھولنے کی عادت ہے، جس میں سے اس کا کثرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم ٹھہر گیا۔ ساکت و ساکن مبہوت سی نظروں سے اس کی لانچ
اس کی لانچ کے صوفے پر بیٹھی انارا پر تھیں۔ وہ اس کی کیفیت میں نیچے آیا تھا اور قدم قدم لیتا انارا سے کچھ فاصلے پر رکا تھا۔ انارا جو بے خیالی میں کی گئی اپنی صبح کی کارروائی بھول ہی گئی تھی، بالکل اندازہ نہیں تھا وہ جو رات 11-12 بجے گھر لوٹتا ہے آج اس وقت گھر آن دھمکے گا۔ اسی لیے وہ اطمینان سے بہت کانفیڈنس سی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی، لیکن پھر برہان کو دیکھتے ہی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ گھبراتی اپنی انگلیاں بری طرح مروڑنے لگی تھی کیونکہ برہان یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پر وہ بھی تو یہی چاہتی تھی جب ہی آتشی رنگ کا فراک پہنے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنا کر کندھے کے ایک طرف گرائی تھی اور اپنی گہری کان سی آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا تھا اور ہونٹوں پر گہری لپسٹک۔ برہان کی نظر اس کی آتشی لبوں پر اٹک گئی جو ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے۔ انارا اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بے اختیاری میں ہی صحیح برہان دلشیر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کو یہ ہار سنگار کیا تھا، اس پر اس کے سامنے بھی آ گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب برہان دلشیر کا فون رنگ ہوا، ضروری فون کال تھی، اسی لیے اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب برہان دلشیر کا خود پر سے دھیان ہٹتا دیکھ وہ وہاں سے کھسک آئی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ وہ فون سن کر پھر سے اس کی جانب متوجہ ہونا چاہتا تھا مگر اسے وہاں سے غائب پا کر تیش کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ ادھر لکھا ہوا ہے بارے، تو پھر وہ میں کریکٹ کرتی ہوں تو تھوڑا اڑ جاتی ہوں۔ فرح اچانک برہان بری طرح دہاڑا تو اپنے کمرے میں موجود انارا جو اب تک کنفیوز تھی خوف سے اچھلی تھی، دل خوف سے لرزنے لگا۔ اچانک حالات ایک دم تبدیل ہو گئے تھے۔ فرح جو کچن میں کام میں مصروف تھی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی اور برہان کو دیکھتے گھبرا کر سر نیچے جھکا لیا۔ چلو میرے ساتھ، برہان دلشیر گرایا تو فرح کو اس کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ سیدھا انارا کے کمرے میں آیا تھا، فرح بھی اس کے پیچھے آئی۔ انارا کا مزید حلق خشک ہوا۔ انارا کو لپسٹک اور کاجل کس نے لا کر دیا؟ برہان دلشیر نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا تو انارا کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ برہان اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ انارا کے ماتھے پر اس ننھے سے بل کو دیکھتے دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اس ننھی سی جان کو اب خوف کے ساتھ ساتھ مجھ پر غصہ بھی آنے لگا ہے۔ انارا کے ماتھے پر ننھا سا بل دیکھتے وہ اس کی جرأت پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ سر انارا بی بی نے مانگا تو میں نے، فرح منہ میں منمنائی۔ اسے کیا خبر تھی اس بات پر بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب کچھ مانگے یہ محترمہ تو ان کو زہر دے دینا، برہان نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ اس کی نظریں اب بھی انارا کے چہرے پر جمی تھیں، سرد نظریں۔ انارا نے ایک غم و غصے سے بھری نگاہ اٹھا کر برہان کو دیکھا، لیکن برہان کی نظریں خود پر ہی دیکھتی ایک دم سٹ پٹا کر نظریں جھکا لیں۔ آؤٹ اب کی بار، برہان نے ایک نظر فرح کی طرف دیکھتے کہا تو فرح گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ انارا جو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی جان بخشی ہو جائے گی، برہان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ پیچھے ہونا چاہا پر صوفہ ہونے کی وجہ سے صوفے پر گری۔ برہان ایک ٹانگ صوفے پر رکھتے انارا پر جھکا اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے تھے۔ برہان کے جھکنے پر انارا خوف سے پیچھے ہوتے سر صوفے سے ٹکا گئی۔ امیجن دا سین، میں تو امیجن کر رہی ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ ٹکا گئی یوں کہ انارا کا چہرہ مکمل برہان کے سامنے تھا۔ وہ سرد اور گہری نظروں سے انارا کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے انارا کے لبوں پر لپسٹک دیکھی تھی، وہ ویسے ہی ایک مکمل حسن کی مورت تھی، اسے اس مصنوعی آرائشات کی ضرورت نہیں تھی، پر وہ دل میں اقرار کیے بنا نہیں رہ سکا تھا کہ وہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی کے ایکسٹرا لکھا ہوا یار میں پھر کیوں نہ اڑوں، مجھے بتاؤ آپ لوگ حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ انارا کے ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے تھے جو اس کی گردن سے پھسل رہے تھے اور آنکھوں کی پلکیں تیزی سے جنبش کر رہی تھیں۔ برہان دلشیر کی نظر ایک بار پھر انارا کے لبوں پر ٹھہری تو دل عجیب و غریب خواہشات کرنے لگا۔ اس کے بس نہ چلا وہ پل میں اپنی خواہش کو پورا کر لے، پر سامنے موجود لڑکی کوئی عام بے مول یا خریدی ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ اس قدر پاک اور معصوم تھی کہ برہان اسے میلا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے اللہ، ایک تو برہان دلشیر اور ایک اس کی پاک انارا۔ مجھے ایک نا دیا زہرا کا ناول ہے، اس میں ہے کہ لڑکی کا نام نہیں مجھے پتا، اس میں ہیرو کہتا ہے کہ تم اس گندے انسان کی پاک محبت ہو۔ ہائے وہ لائن اس میں اینڈ پہ ہیرو مر جاتا ہے، یہ لائن مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا، شاید وہ گندا نہیں کہتے، تم ایک ناپاک مرد کی پاک محبت ہو، لڑکی کا نام جو بھی آگے رکھ لو ٹھیک ہے، تو وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ادھر فٹ بیٹھ رہا ہے کہ برہان اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے اور انارا کو پاک سمجھتا ہے، تو ادھر بھی وہ لائن فٹ بیٹھتی ہے کہ تم ایک ناپاک مرد کی پاک محبت ہو ٹھیک ہے۔ تو لٹرلی مجھے جب وہ مرا تھا نا ہیرو دیا زہرا کے ناول میں، اوف اللہ میں اتنا روئی لٹرلی، میں نازک دل لڑکی ہوں شاید اس لیے مجھ سے کسی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ اور ناول تو آف کورس افسانوی ہوتے ہیں، کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جو ریئلٹی پہ بیس کرتی ہیں،
تو مجھے بہت رونا آیا تھا. ایک جب ملیحہ مری تھی تو وجدان مصطفیٰ کی حالت پہ بہت رونا آیا تھا. ملیحہ کے مرنے پہ بھی آیا تھا جب وہ کہتی ہے بابا میں مر جاؤں گی, اور وہ مر گئی. اور جب وجدان مصطفیٰ بیچارے کو پتھر پڑے تب مجھے بہت رونا آیا. اف 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 اشک کر اٹھی میں تو. وہ اس قدر پاک اور معصوم تھی کہ برہان اسے میلا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اپنی بے بسی پر برہان کو ایک دم تیش و اشتعال چڑھنے لگا. کیا وہ نہیں سمجھتا تھا انارا کی یہ معصوم کوشش جان بوجھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی ہے, پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر درندہ صفت ہے. اگر کبھی نفس کے آگے مجبور ہو جاتا تو یہ خیال آتے ہی اس نے ایک دم غصے سے اپنے انگوٹھے سے انارا کے لب مسلے تو لپسٹک ہونٹوں کے ارد گرد پھیل گئی. اپنے لبوں پر برہان کے انگوٹھے کو محسوس کرتے انارا نے فوراً سے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں برہان کی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں. جہاں برہان کی آنکھوں میں انتہا کا سڑپن تھا وہیں انارا کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. وہ یک ٹک برہان کو دیکھ رہی تھی. برہان کا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو سختی سے آنکھیں میچ لیں. لبوں سے زیادہ جان لیوا اس کی سرخ ڈورے والی آنکھیں تھیں. اگر دیکھتا رہتا تو اختیار کھو دیتا. تبھی بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا. یہ کیا بےہودگی ہے, کس کے لیے یہ سنگھار کیا ہے؟ وہ غصے سے پھنکارا تو انارا نے شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھا. برہان نے بے اختیار نظریں چرائیں, پھر اگلے ہی لمحے اپنے اصلی سٹپن میں آ گیا. بہت شوق ہے تمہیں تیار ہونے کا. یہ وہی ڈائلاگ ہے جو انہوں نے شارٹ میں اپلوڈ کیا. بہت شوق ہے تمہیں تیار ہونے کا. اگر آئندہ یہ فضول کا میک اپ اور یہ بےہودہ کام کیے تو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دوں گا, سمجھی؟ وہ انتہائی سختی سے وارن کر رہا تھا. پھر اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر نکلنے لگا کہ اسی وقت انارا کی انتہائی غصیلی بڑبڑاہٹ سن برہان دل شیر کو بڑا جھٹکا لگا. خود بھی بےہودہ ہیں. وہ بہت ہلکے سے منمنائی تھی. اسے علم تھا برہان کی سماعت کس قدر تیز ہے. ادھر لکھا ہوا تھی تیز ہے. کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ واپس انارا کے مقابل آیا اور ماتھے پر بل ڈالے انارا کو دیکھنے لگا. اس لڑکی کے اندر کچھ زیادہ ہی جرأت آ گئی تھی. تو آپ بھی تو تیار ہو کر مٹک مٹک کر جاتے ہیں باہر. اس نے نظریں زمین میں گاڑ کر کہا تو برہان کا دماغ اس کے مٹک مٹک پر سائیں سائیں کرنے لگا, جبکہ انارا کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس نہیں تھا. اس نے یہ الفاظ بانو بائی سے بہت سنا تھا تو کہہ دیا. اسے اس کی سنگینی کا کہاں علم تھا. تو میں مٹک مٹک کر تیار ہو کر باہر جاتا ہوں. صحیح, ہاں جاتا ہوں. لڑکیوں کو دکھانے جاتا ہوں. اپنی وجاہت کی نمائش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. تم اپنی بتاؤ, تم کیوں تیار ہوئی ہو؟ کس کے سامنے نمائش کرنی ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا تو انارا کو سانپ سونگ گیا. دل میں ٹیس سی اٹھی. وہ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا تھا. انارا سر مزید جھکا گئی. دل پر بوجھ سا پڑا. برہان نے اس کا اترتا چہرہ بغور دیکھا. وہ جو چاہتا تھا ہو چکا تھا. وہ اس کے ننھے سے دل کی جذبات سے بخوبی واقف تھا, پر خود سے خوف زدہ تھا. جبکہ دوسری طرف اب کچھ کہنا یعنی اپنی جان جوخم میں ڈالنا تھا. جب ہی وہ لب سیے خاموشی سے کھڑی رہی. اسی وقت برہان کا فون رنگ ہوا. زاویار کا میسج تھا. وہ زرمش کے ساتھ نکل چکا تھا. برہان نے فون جیب میں رکھا اور انارا کو دیکھا جو سر چکائے کھڑی تھی. تمہارا حساب کتاب کرتا ہوں میں. اگر آئندہ میک اپ کا استعمال کیا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں چیل کووں کو کھلا دوں گا. پھر تمہاری بوٹی کھا کر وہ کوے بھی مٹک مٹک کر اڑیں گے. دانت پیس کر کہتے ایک بھرپور نظر انارا پر ڈال وہ باہر سے نکل گیا. وہاں سے نکل گیا تو اس کے جاتے ہی انارا روتے ہوئے کمرے میں بیٹھ گئی. نہیں بند ہو گئی. اے زہر, تم کتنی غلطیاں کرتی ہو گندی بچی. ہم نورین کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایحان, تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ شام کے 6 بج رہے تھے. ایحان کے انتظار میں وہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھا تھا. ایحان صبح والے حلیے میں تھا جبکہ ضیا نے گرے ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی. آستینے کوہنیوں تک فولڈ تھے. ماتھے پر سنجیدگی سے لکیریں تھیں. ایحان نے ایک نظر ضیا کو دیکھا تو اسے نورین پر سخت طیش آیا. آخر کیا کمی تھی ضیا حیدر میں؟ اس فرحان سے تو 1000 درجے بہتر تھا وہ. تم فکر مت کرو, سب اچھا ہوگا. مجھ پر بھروسہ رکھو ضیا. ایحان نے ہونٹوں میں سگریٹ دباتے کہا تو ضیا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. تم نے ریم کے متعلق کیا سوچا ہے پھر؟ ایحان جو سنجیدگی سے سامنے دیکھے گاڑی چلا رہا تھا ضیا کی بات سنتے ہی جھٹکے سے گاڑی رکی کہ ضیا کے سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا. واٹ دا ہیل, پاگل ہو گئی ہو ایحان؟ ضیا نے غصے سے کہا جبکہ ایحان اسے ہی گھور رہا تھا. ایسے مت دیکھو, خالی تم ہی مجھے نہیں جانتے, میں بھی تمہیں جانتا ہوں. جلدی کوئلے لیے جو ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتی ہو نا, سمجھ آتا ہے مجھے. ضیا نے آئی برو اچکاتے کہا. میں اسے غصے سے دیکھتا ہوں ضیا, محبت سے نہیں. گاڑی واپس سٹارٹ کرتے ایحان نے سنجیدگی سے کہا تو ضیا کہکا لگا کر ہنس پڑا. مسٹر ایحان, بات صرف
بات نفرت محبت کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ مسٹریم نعمان علی وہ پہلی لڑکی ہے جسے تم دیکھتے ہو، بلکہ دیکھتے نہیں، گھورتے ہو، نوٹ کرتے ہو، اس کی جانب متوجہ ہوتے ہو۔ اس سے پہلے ضیاء مزید کچھ کہتا نورین کے گھر کے آگے گاڑی رکی۔ ضیاء ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتا سوائے، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ ضیاء بغور اسے دیکھتا رہا سوائے ضد کے۔ میں نے ذہن سے شرط لگائی ہے کہ میں اس کو خود کے آگے چکاؤں گا بس، اور تم جانتے ہو میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ کہتے ساتھ ایحان گاڑی سے باہر نکلا۔ ضیاء کے چہرے پر پریشانی کا عنصر تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا پر کر رہا تھا۔ وہ کسی صورت نورین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ اسے اپنانے کو کوئی بھی سنگین راستہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایحان نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ایک اپر مڈل کلاس ایریا تھا، نہ مہنگا اور نہ ہی سستا۔ دروازے پر دستک کے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک درمیانی قد کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا شکل سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھیں ہو بہو نورین جیسی تھیں۔ ضیاء کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ لڑکا نورین کا بھائی ہے، سلطان صاحب نورین کا باپ، یعنی بریکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے، میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا تھا کہ میں نے شاید لائن غلط نہ پڑھ دی ہو، سے ملنا ہے، ایحان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس لڑکے نے بغور ان دونوں کو پھر پیچھے کھڑی بلیک ریوو کو دیکھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دونوں لڑکے بہت امیر تھے۔ کچھ سوچتے ان دونوں کو ڈائننگ روم میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ چھوٹا، مگر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کے لیدر صوفے تھے اور دیوار پر بڑی پینٹنگ۔ چھت کے وسط میں ایک مناسب فانوس لگا تھا۔ ایحان اب تو بتا دو تم نورین کے ڈیڈ سے کیا بات کرنے والے ہو؟ ضیاء نے پہلو بدلتے پوچھا۔ تم صرف اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے خاموش رہنا اور ہر بات کا جواب ہاں میں دینا۔ کچھ بہت غلط نہیں کروں گا، ایحان کہتے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو ضیاء کی نظر بھی دروازے سے اندر آتے نورین کے ابا پر پڑی۔ وہ بھی فوراً کھڑا ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں آدھی سفید اور آدھی کالی داڑھی، گوڑا رنگ اور گہری آنکھیں۔ نورین بلا شبہ ان پر ہی گئی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ سلام دعا کے بعد سلطان صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ان لڑکوں کو یہاں اپنے گھر دیکھ کر انہیں کچھ کھٹکا تھا۔ ایحان کو دیکھ کر انہیں کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ لڑکا حلیے سے ہی بگڑا ہوا مگر روبدار لگ رہا تھا، لیکن اس کا کھلا گریبان انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہیں ان کی نظر ضیاء پر پڑی تو ضیاء سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پر ڈرپ کا کنولا دیکھتے۔ وہ کچھ لمحے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ ایحان نے گلا صاف کرتی بات کا آغاز کیا۔ جو وہ نورین کے باپ سے بات کر رہا تھا، ضیاء کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر ایحان نے اپنا موبائل اور ایک ایئر فون نورین کے ابا کو دیا۔ اس وقت تک ان کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا تھا، سفید چہرے میں گھلی سرخی آگ کی مانند دہک رہی تھی، لیکن ایحان کا آخری پتہ ان کی آخری بات سن ضیاء کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے کن نظروں سے ایحان کو دیکھا جسے ابھی اسے سالم نکل جائے گا، جبکہ نورین کے ابا خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ وہیں دروازے سے اندر داخل ہوتے فرحان کی جلتی نظریں ضیاء کے چہرے پر تھیں۔ ابا کون آیا ہے؟ نورین جو کل رات سے مطمئن تھی کہ ضیاء نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اپنے بھائی کے بتانے پر ڈرائنگ روم میں آئی تھی، پر سامنے صوفے پر ضیاء کو دیکھتے دروازے پر ہی جم گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پل میں زرد ہوتی لٹے کی مانند سفید ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے خوف و وحشت پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس کے ہاتھ کسی انہونی کے احساس سے بے اختیار لرزے۔ اس نے ضیاء سے نظر ہٹا کر اپنے ابا کو دیکھا جو بغور نورین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نورین کے خوف زدہ تاثرات نے ایحان کی گئی باتوں پر یقین کی مہر ثبت کر دی تھی۔ نورین کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ جواب ہاں یا نہ میں دو۔ سلطان صاحب کے پوچھنے پر اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، کیونکہ اتنا اندازہ اس سے بھی تھا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ سمجھ نہ آیا کہ وضاحت دے کہ اپنے باپ کی آنکھوں میں موجود افسوس و بدگمانی کو دور کر سکے، پر نہ سمجھ آنے پر آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کچھ بولنا چاہا پر ایک گٹلی سے حلق میں ابھری۔ وہ چاہ کر بھی جواب نہ ہاں میں دے پائی اور نہ میں۔ ضیاء نے غلطی سے بھی نظر اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اسے دیکھ لیا تو کمزور پڑ جائے گا، پھر سب ہاتھ سے پھسل جائے گا، لیکن اگر ایک بار نورین اس کی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 3 دن بعد جمعہ ہے، سادگی سے آ کر نکاح کر لے جانا نورین کو۔ ہائے شادی ہونے لگی ہے۔ سادگی سے آ کر نکاح کر کے لے جانا نورین کو۔ پھر میں نے پڑھا اسی لیے کہ مجھے حوصلہ آ جائے، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ 2 دفعہ پڑھ کے نا جو حوصلہ آتا ہے نا وہ بہت مزے کا حوصلہ ہوتا ہے، یعنی کنفرمیشن۔ ہم ذرا نا وہ وہمی سے لوگ ہیں نا تو کنفرمیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھنے لگی تھی، بس کرو سحر، پاگل ہو جاتی ہے تم تو۔ ایاز صاحب کی بات پر وہاں موجود سب حیران تھے سوائے ایحان دلشیر کے۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، جبکہ ضیاء کو یقین نہیں تھا کہ نورین کا باپ اس کے حق میں فیصلہ دے گا۔ فرحان نے یہ فیصلہ سنتے درمیان میں ٹوکنا چاہا تھا، پر سلطان صاحب کے اشارے پر لبج کر غصے سے ضیاء کو دیکھنے لگا۔ نورین نفی میں سر ہلاتی اپنے بابا کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ سلطان صاحب کے سختی سے اشارے پر روتی ہوئی وہاں سے اندر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ایحان اور ضیاء کو بھی اب وہاں بیٹھنا بے مقصد لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں ہی رسمی
سلام دعا رسمن ایاز صاحب سے سلام دعا کرتے باہر نکل گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے جہاں ایہان مسکرا رہا تھا وہیں ضیاء نے زور سے ایک ہاتھ ایہان کے سینے پر مارا۔ بے شرم انسان، وہاں بیٹھ کر میرے بارے میں کیا کیا فضول بکواس کر رہے تھے؟ اتنی آکورڈ سچویشن تھی۔ ضیاء نے دانت پیستے کہا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ صحیح کہ صبح اس کے کنولا لگے ہاتھ کو دیکھ کر ایہان کیوں خوش ہوا تھا۔ سچ ہی کہا ہے میں نے۔ خیر نکاح ہے، جمعہ کو مبارک ہو، ایہان نے خوشی سے کہا تو ضیاء پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر نورین نے ساری سچائی کھول دی تو ضیاء نے خدشہ ظاہر کیا، جس پر ایہان کہکا لگا کر ہنسا۔ میں نے نورین کو اس کے باپ کی نظروں میں اس قدر اچھا کر دیا ہے کہ اگر وہ سر کاٹ کر بھی کہے کہ میں ضیاء سے محبت نہیں کرتی، فرحان سے شادی کروں گی، تو اس کا باپ یہی سمجھے گا کہ وہ اپنے باپ کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہے۔ سو ڈونٹ وری۔ ایہان نے ہنستے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ ضیاء بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا۔ پوری بتاؤ کیا کہا ہے ایہان نے؟ سٹوری اندر کھچ پچ کر دیا آپ لوگوں نے۔ ہاں، کلاس گروپ سے نورین کا واٹس ایپ نوٹ نکال کر ایہان نے اپنے پرسنل گارڈ کو دیا تھا جو ایہان کے خاص کام کیا کرتا تھا، اور اسے اپنے مطابق ایک آڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی۔ واٹس ایپ وائس آرٹسٹ نے ہو نورین کی وائس کاپی کی تھی۔ اس وائس میں ضیاء اور نورین کی کنورزیشن تھی، جس میں نورین ضیاء کو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بابا کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں، پھر تمہاری محبت میرے بابا کی محبت سے بڑھ کر نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں پر میں مجبور ہوں۔ اس طرح کی ایک لمبی گفتگو تھی جس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ بھی دل و جان سے ضیاء سے محبت کرتی ہے، پر اپنے باپ کی محبت کے آگے ضیاء کی محبت سے دستبردار ہونے پر راضی ہے۔ اور پھر ایہان نے بتایا کہ ضیاء بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسی لیے خودکشی کی تھی پر بچ گیا۔ وہ یہ اب بتا ہی دیا تو اب بھی نہیں رہا جا رہا۔ وہ یہ ساری گفتگو سے پہلے نورین کے باپ کے متعلق معلومات حاصل کر چکا تھا، اور اس سے یقین تھا کہ ان سب کے بعد نورین کے بابا اس کی شادی ضیاء سے ہی کرائیں گے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ اچھے بابا ہوں گے نا، اپنے بچوں کی ہر خواہش مانتے ہوں گے۔ کچھ ہوتے ہیں، کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں بچوں کو کہتے ہیں مر جاؤ، مرتے ہو تو مر جاؤ، لیکن ہم نے وہاں نہیں کرنا۔ دیکھو یہاں تو آپ بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھاؤ ہی نہ، تو اگر ایجوکیشن میں بڑا دل کر کے پڑھا ہی رہے ہو تو پھر اس چیز کا بھی امکان رکھو، کیونکہ شادی تو حلال رشتہ ہے۔ اگر کسی میں محبت ہوگی، یا محبت بھی بری چیز نہیں اگر وہ حلال طریقے سے کی جائے، یعنی اسی نیت سے کی جائے کہ اس لڑکی سے میں نے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پڑھا رہے ہو تو پھر اس چیز کے بھی گٹس رکھو، اگر آپ کے بچے کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کر سکو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بابا اچھے ہیں، باقی سب کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ کمنٹ کریے گا آپ کی کیا رائے ہے۔